وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر اور اسی طرح نظر کی جو ہے نظر دینا افضل ہے۔ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں کہ وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جو آپ کے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ مستحق ہیں، کہ آپ سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دیں، اس کے بعد پھر آپ کسی اور کی طرف جو ہے وہ دیکھیں۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کا ذکر کر دیتا ہوں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1، سید یا ہاشمی نہ ہو۔ نمبر 1، سید یا ہاشمی نہ ہو۔ نمبر 2، والدین۔ نمبر 2، والدین۔ نمبر 3، اپنی اولاد میں سے نہ ہو۔ نمبر 3، اپنی اولاد میں سے نہ ہو۔ نمبر 4، میاں بیوی نہ ہو۔ میاں بیوی نہ ہو۔ نمبر 5، ایسا نابالغ بچہ جس کا والد جو ہے وہ غنی ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی ہیں رشتہ دار آپ کے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کا ذکر ہے، سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے بھائی۔ نمبر 2، بہن۔ بھائی اور بہن، سب سے پہلے نمبر پہ بھائی ہے، دوسرے نمبر پر بہن ہے، تیسرے نمبر پر ساس، چوتھے نمبر پر سسر، پانچویں نمبر پر بہو اور چھٹے نمبر پر داماد، ساتویں نمبر پر خالہ، آٹھویں نمبر پر پھوپھی۔ نمبر 9، اپنی زوجہ کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہو۔ اپنی زوجہ کی اولاد جو دوسری شوہر سے ہو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 10، اپنے شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہو۔ اپنے شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہو۔ نمبر 11، اپنی والدہ کا شوہر۔ اپنی والدہ کا شوہر یعنی جو آپ کا باپ ہے وہ تو آپ کا باپ ہی ہے نا، وہ تو نہیں، آپ کی والدہ نے دوسری جگہ جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے، دوسرا اس کا شوہر ہے، وہ اگر فقیر شرعی ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 12، اپنی والد کی زوجہ۔ اپنی والد کی زوجہ یعنی آپ کے والد نے دوسری شادی کی ہے تو وہ اگر شرعی فقیر ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 13، چچا۔ نمبر 14، ماموں۔ ان سب کو زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 190، جلد نمبر 1، بہار شریعت صفحہ نمبر 933، جلد نمبر 1۔ اس کے اندر بھی کچھ یوں جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور نظر سب سے پہلے کس کو آپ دے سکتے ہیں، افضل کیا ہے اس کے اندر، تو وہ آپ سنیں کہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت کے اندر کن کن کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بھی بھائی اور بہن کو پہلے رکھا ہے، بھائی اور بہن کو پہلے رکھا ہے، پھر ان کی اولاد، بھائی بہن کی اولاد، پھر چچا اور پھوپھیوں، پھر ان کی اولاد، چچاؤں یعنی چچا ہے اور اسی طرح پھوپھی ہے، انہیں دے اگر وہ شرعی فقیر ہے، یا پھر ان کی اولاد کو اگر وہ ہوں تو ان کی اولاد، پھر ماموں اور خالہ اگر وہ شرعی فقیر ہوں تو انہیں زکوٰۃ دیں، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہے ان کو دینا جائز ہے، پھر قریبی پڑوسیوں کو دینا، اور پھر اپنے پیشہ والوں کو دینا یعنی جو آپ کے ساتھ پیشہ کے اندر ریلیٹڈ ہے ان کو دینا، پھر اپنے شہر یا گاؤں والوں کو دینا، پھر اپنے شہر یا گاؤں والوں کو دینا۔ تو یہ جو اشخاص ہیں ان کو دینا سب سے پہلے جو ہے افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور دوسرا صلہ رحمی بھی اس سے آپ کی ہو جائے گی، یعنی صلہ رحمی بھی ہے، دو طرح کا جو ہے اس کے اندر انسان کو فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اگر دیں گے تو وہ اس سے یہ لوگ جو ہے وہ افضل ہے۔ بحر الرائق کے اندر صفحہ نمبر 425، جلد نمبر 2 کے اندر
کیا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی آپ ساتھ میں سماعت فرمائیں۔ اصل اور فرع، اصل کیا ہے؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ فرع کیا ہے؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ یہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ وہ پہلے ہی اصل تھے، یہ ہے فرع۔ ان کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ وہ شرعی فقیر ہوں، جیسے کہ بھائیوں اور بہنوں کو، بھائیوں اور بہنوں، چچاؤں اور پھوپھیوں کو، ماموں اور خالاؤں کو زکوٰۃ دینا جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں افضل ہے۔ تو آپ نے اتنی ساری کتب کے حوالے آپ نے سماعت فرمائے کہ انہوں نے ان سب کو ذکر کیا ہے کہ کن کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آخر میں حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے امت محمد، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول ہی نہیں فرماتا کہ اس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور وہ غیروں کو دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے صدقہ کو قبول ہی نہیں فرماتا کہ اس کے رشتہ دار اس کے سلوک کے محتاج ہوں اور وہ غیروں کو دے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا قیامت کی دن کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور غیروں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی۔ تو کتنی وعید کی بات ہے اور کتنی جو ہے وہ خطرناک بات ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کے بھائی بہن، ان کی اولاد، اسی طرح آپ کے چچا اور ماموں، خالہ اور یہ جتنے 14 اشخاص میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ساس ہے، داماد ہے، بہو ہے، سسر ہے، اور اسی طرح دیگر جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے جو آپ نے سماعت فرمائے، تو کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو دی ہے؟ کبھی آپ نے، مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کرتا ہوگا، اس لیے آج میں نے آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں تاکہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہو، ہمیں یہ یہ معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان رشتہ داروں کو دیکھا ہے؟ کبھی ان رشتہ داروں کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ فطر دیا ہے؟ اس کے علاوہ دوسروں کو ہم دیتے ہیں۔ اولاً تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اولاً تو یہ ہے کہ کوئی دیتا نہیں ہے، کوئی ہیلے بہانے کرتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں یہ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ اولاً تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہیلے بہانے بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جب آپ پر زکوٰۃ، صدقہ فطر جو بھی ہے، قربانی ہے، جو بھی آپ کے اوپر واجب آتی ہے، آپ اسے خوش دلی سے جو ہے سر انجام دے، اور اس لیے سر انجام دے کہ کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، یہاں بھی نعمتیں وہاں بھی نعمتیں۔ اولاً تو یہ سوچے۔ دوسرا یہ کہ پھر اگر کوئی زکوٰۃ دے بھی صحیح تو ان رشتہ داروں کو وہ محروم کر کے دوسروں کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ ان رشتہ داروں کو محروم کیا اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو دیا تو کل قیامت کی دن یہ آپ کے گریبان کو پکڑ لیں گے، اور کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور آپ کی اس صدقہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے خدا را اس بات کو سمجھیں، اس طرف آئیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، بھائی بہن، داماد، سسر، بہو وغیرہ جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کے آس پاس رہتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میرا اس کے ساتھ کیا ہے، میری اس کے ساتھ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ وہ آپ کی ان صدقات کا وہ سب سے پہلے افضل مستحق ہے، وہ مستحق ہے، اس کے بعد پھر کسی اور کی طرف دیکھے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا
تو ضرور جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی نعمتوں کو سمیٹے گا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کرے کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے